بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم ہوا ما دل علی اکثر من اثنتین، یہ وہ جمع ہے یعنی وہ ہے کہ جو دلالت کرے دو سے زیادہ پر، ٹھیک ہے۔ من اثنتین نے کہا کہ دو عورتوں سے زیادہ پر دلالت کرے یا دو مؤنث چیزوں سے زیادہ پر دلالت کرے۔ بزیادت الف و تاء فی آخرہ، کہ آخر میں الف اور تا کو زیادہ کیا جائے، جیسے مسلمات، فاطمات، ہندات، رکعات، کبریات، حسنوات، ٹھیک ہے۔ تو یرفع بضمہ، اعراب اس کا مرفوع ضمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور منصوب اور مجرور کسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، وینصب ویجر بالکسرہ۔ مثال المرفوع قولہ تعالی اذا جاءک المؤمنات، المؤمنات یہ فاعل مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ ہے۔ منصوب کی علامت مثال قولہ تعالی اذا نکحتم المؤمنات، المؤمنات یہ مفعول به منصوب ہے اور نصب کی علامت کسرہ ہے، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مثال المجرور قولہ تعالی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہاں پر المؤمنات اسم مجرور باللام ہے وعلامت جرہ الکسرہ۔ تنبیہ، لیس من جمع المؤنث السالم نحو ابیات، اصوات، اوقات، اموات، اقوات، لأن التاء من هذه الكلمات اصلیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابیات اور اصوات اور اوقات اور اموات اور اقوات ہے، یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، اس میں الف اور تا زیادہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس کی جو تا ہے یہ شروع میں ہے۔ ابیات جمع بیت ہے، اصوات جمع صوت ہے، آخر میں تا خود سے آتا ہے، اوقات وقت، اموات موت، ٹھیک ہے، اور اقوات قوت، تو اس میں شروع سے پہلے سے خود موجود ہے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے لأنها موجودة في المفرد فمفرد على الترتیب بیت وصوت ووقت ومیت وقوت، ٹھیک ہے۔ وشرط جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کا جو شرط تھا وہ یہ تھا ان تکون التاء زائدہ، کہ تا بھی زائد ہو۔ فهذه الكلمات وامثالها جمع تکسیر، یہ کلمات اور اس کی امثال دوسرے جو اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں وہ جمع تکسیر کہلائے جاتے ہیں۔ تعرب بالضمۃ والفتحۃ والکسرہ، اس کا اعراب ضمہ اور فتحہ اور کسرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تقول اعجبتنی اصوات، ٹھیک ہے، اصوات فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ، سمعت اصواتا، اصواتا مفعول به منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ، تعلمت من اصوات، اصوات اسم مجرور بمن وعلامۃ جر الکسرہ، تو ضمہ فتحہ کسرہ تینوں آئے گا۔ ومن ذلك قولہ تعالی، اسی سے اللہ جل جلالہ کا قول ہے وقدر فیہا اقواتہا، اقوات مفعول به منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ۔ وقولہ تعالی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اصوات یہاں پر مفعول به منصوب ہے وعلامۃ نصبہ الفتحہ۔ وقولہ تعالی وکنتم امواتا فاحیاکم، امواتا خبر کان منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ، ٹھیک ہے۔ الملحق بجمع المؤنث السالم، يلحق بجمع المؤنث السالم في اعرابه لفظ اولات ومعنى صاحبات، وهذا اللفظ لا يستعمل الا مضافا، نحو قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، اولات مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمه وهم مضاف، الاحمال مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسره، قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن، اولاد خبر کان مضاف، خبر کان منصوب وعلامۃ نصبہ الکسرہ، کیوں؟ لأنه ملحق بجمع المؤنث سالم وهو مضاف، حمل مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الکسرہ۔ وتقول مررت بأولات الفصل، عفوا مررت بأولات الفضل، اولاد جمع اسم مجرور بالباء وعلامۃ جرہ الکسرہ ومضاف، الفضل مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الکسر۔ تو اولات جو ہے یہ اسم جمع ہے، اس کا واحد لفظ سے نہیں ہے۔ تنبیہ، على الدارس ان ينتبه عند استخدام جمع المؤنث السالم تابعا او متبوعا في حال اختلاف العلامة الإعرابية بين التابع والمتبوع، ٹھیک ہے۔ پڑھنے والے کو چاہیے کہ جب جمع مؤنث سالم کو استعمال کرتا ہو، چاہے وہ تابع ہو یا متبوع بن کر ہو، اس میں اعراب کے اختلاف کا، اس کا جو علامت ہے اس کا خیال رکھے تابع اور متبوع کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔
جیسے آپ کہیں تطبیق میں رأیت مکتبات کثیرتاً، رأیت مکتبات کثیرتاً، دیکھو اعرابی علامت اعرابیہ میں یہاں اختلاف واقع ہوا ہے تابع اور مطبوع میں. مکتبات کثیرتاً، مکتبات مفعول به منصوب ہے، یہ اس وجہ سے اس کو اس کا جو صفت آیا ہے وہ جو ہے وہ منصوب آیا ہے، لیکن یہ یہاں پر حالت یعنی اس پر کسر آیا ہے، لیکن اس لیے کہ علامت نصبہ الکسرہ، اس کی نصب کا جو علامت ہے وہ کسرہ ہے، لأنه جمع مؤنث سالم. کثیرتاً نعت منصوب علامت نصبہ الفتحہ، تو یوں نہیں کہیں گے رأیت مکتبات کثیرتاً، خطأ. رأیت مکتبات کثیرتاً، رأیت جبالا راسیات، جبالا یہ مفعول به منصوب ہے وہ علامت نصبہ الفتحہ، راسیات یہ نعت ہے اور موصوف اور صفت دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، تو گویا اس کو بھی منصوب لانا چاہیے تھا، لیکن اس کی نصب کی علامت کسرہ ہے، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. اسی طرح رأیت معلمات و اطفالا، میں نے معلمات کو دیکھا اور اطفال بچوں کو دیکھا. اب یہ معطوف معطوف علیہ معطوف معطوف علیہ کا اعراب بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، دونوں میں موافقت ہوتی ہے. تو رأیت فعل و فاعل اور معلمات مفعول به منصوب ہے، ٹھیک ہے، وعلامت نصبه الکسرہ لأنه جمع مؤنث سالم. الواو حرف عطف، اطفالا معطوف على معلمات منصوب وعلامت نصبه الفتحہ، تو اس کو صحیح لایا گیا ہے، تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. رأیت طلابا و طالبات، ٹھیک ہے، تو طلابا مفعول به منصوب ہے وعلامت نصبہ الفتحہ. الواو حرف عطف، طالبات معطوف على طلابا منصوب، منصوب یہ مجرور نہیں ہے، وعلامت نصبہ الکسرہ لأنه جمع مؤنث سالم. قال تعالی قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ایاما ظرف زمان منصوب علامت نصبہ الفتحہ، معدودات نعت منصوب وعلامت نصبہ الکسرہ، کیوں؟ لأنه جمع مؤنث سالم. قال تعالی وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، رواسي مفعول به منصوب علامت نصبہ الفتحہ، جس پر لکھا ہوا ہے شامخات یہ نعت ہے منصوب ہے وعلامت نصبہ الکسرہ، اس لیے کہ یہ بھی منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ یہ صفت بن کر آیا رواسیہ کے لیے، لیکن اس کی نصب کی علامت ہی کسرہ ہے، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے. قال تعالی فانبتنا به جنات وحب الحصید، جنات مفعول به منصوب وعلامت نصبہ الکسرہ لأنه جمع مؤنث سالم. الواو حرف عطف، حب معطوف على جنات منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تطبیقات اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر کہیں بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے. اس کو ضرور یاد کیا جائے اور بہت اہم سبق ہے، خاص طور سے جو قاعدہ بتایا گیا کہ پڑھنے والے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اعرابی حالت میں اس پر کوئی مشکل نہ پیش آئے، دونوں میں فرق کر سکے. ٹھیک ہے، منصوب ہے تو اس کو منصوب لایا جائے، اس کے نعت اور منعوت میں، تابع اور مطبوع میں فرق، یعنی اس میں اختلاف آئے گا اعراب کا ظاہری طور پر، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو ایک طرح سے بنا لے جس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا.